جیسے کہ محرم الحرام چل رہی ہے، کربلا کا واقعہ بھی ہوا، تو اس میں شہادت اور شہید کا مقام کیا ہے؟ ہاں دیکھیں حضرت، شہادت جو ہے نا، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جن 4 انعام یافتہ جماعتوں کا ذکر کیا ہے، جی جی، ان میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ نے جن پر انعام کیا وہ انبیاء ہیں علیہم السلام، وہ صدیقین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ شہداء ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صالحین یعنی اولیاء اللہ ہیں رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ اور ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم بھی دیا کہ تم نماز میں انہی 4 جماعتوں کا راستہ مجھ سے مانگو۔ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، کہو نماز میں کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھنا، ہمیشہ قائم رکھنا، اور صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر قائم رکھنا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی نماز میں بھی ہمیں یہ کہا گیا کہ شہیدوں والا راستہ مانگو، سبحان اللہ، شہادت والا راستہ مانگو۔ کیا بات ہے، اور پھر شہادت کا مرتبہ حضرت دیکھیں کہ انسان کی گردن پر خنجر چل گیا، آنکھیں نکل گئی، کان کاٹ لیے گئے، ہونٹ کاٹ لیے گئے، ناک کاٹ لی گئی، ہاتھ کاٹ لیے گئے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روند ڈالا گیا، لیکن وہ اس کا جنازہ بھی ہو گیا، قبر میں بھی دفن ہو گیا، اس کی بیوی بیوہ بھی ہو گئی، اس کے بچے یتیم بھی ہو گئے، اور اس کی جو جائیداد ہے وہ وراثت میں کنورٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا، اللہ، بے شک، وہ زندہ ہے۔ زندہ ہے، بے شک، اور ایک جگہ فرمایا ان کو، ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اب قتل کا لفظ بھی اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، اور قتل ہونے سے بندہ ختم ہو جاتا ہے نا۔ بالکل، ادھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کہا قتل ہو جائیں جی جی، مردہ نہ کہو، قتل ہونے کے بعد ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور یعنی ذہنی ادراک اور ذہن کے اندر جو تمہارے سوچ کا جو رتبہ ہے، ملکہ ہے، مقام ہے، وہ جتنا بھی بڑا ہے، چاہے تم جہاز بنا لو، آبدوز بنا لو، سائنس ٹیکنالوجی پر ترقی کر لو، شہید کی زندگی اتنی اونچی ہے کہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو آپ یہ شہادت کا رتبہ بیان کر رہے ہیں، تو یہ کیا شہید جو ہوتے ہیں کیا ان کو درد بھی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑا اچھا سوال ہے اور درد کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے شہید فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالی کی توحید، اللہ کے نبی کی عزت اور اللہ کے دین کے لیے خالصتاً جذبہ شہادت سے شہید ہو جاتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ جو درد ہوتا ہے، چاہے وہ گھائل ہو جائے، تلواروں سے ٹکڑے ہو جائے، زیادہ سے زیادہ جو درد ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیسے چٹکی، اللہ اللہ اللہ، سر میں کہتے ہیں چونٹی، جی جی، چٹکی بھری جائے یا چیونٹی جس کو کاٹ لے، چیونٹی جی جی، کیڑی جس کو کاٹ لے، اس سے زیادہ رسول اللہ فرماتے ہیں درد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کو تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا، یعنی حضور کی حدیث کی تائید اور تصدیق اللہ نے سائنس سے کروا دی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں جب ڈاکٹر کسی کی ٹانگ کاٹتا ہے، پوری ٹانگ اس کی خراب ہو جاتی ہے، اس کا کاٹنا پڑے گا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یا عورت کا آپریشن ہوتا ہے کہ آپریشن سے اس کا پیٹ پھاڑ کر بچہ نکالنا پڑے گا،
تو اس کو انجیکشن لگاتے ہیں، سن کرتے ہیں، پھر آرے سے بھی اگر ہڈی کاٹتے ہیں تو وہی مریض ڈاکٹر سے باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، گپ بھی لگا رہا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ بھی کاٹی جا رہی ہوتی ہے، اس کو درد نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ اللہ، تو یہ تو ایک سینسی ایک انجیکشن ہے، دوائی ہے کہ وہ اس کے دماغ پر یا اس حصے پر اثر کر گئی کہ اس کو درد کا احساس نہیں ہے، اور جس کے دماغ پر اللہ کی انوار کے جلوے چھا جائیں، اللہ، اور جس کے دماغ اور دل میں حضور کے چہرے کے انوار چھا جائیں، سبحان اللہ، اس کو درد کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات اور اس کی ایک دلیل، یہ تو حدیث پاک سے تھی، پھر میں نے یہ مشاہداتی سائنسی بات کی ہے، قرآن میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیں، جی جی، جب مصر کی عورتوں نے زلیخا کو کہا کہ تم ایک غلام کو جس کو تم نے پالا ہے اس پر عاشق ہو گئی ہو، تو اس نے کہا ذرا میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ وہ غلام ہے کہ آقا ہے، واہ سبحان اللہ، وہ کیسا ہے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف کی منت کی کہ مہربانی کرو، میں عورتوں کو بلا رہی ہوں جو سرداروں کی عورتیں ہیں، یعنی وزراء کی عورتیں ہیں، وہ آئیں تو انہوں نے بڑا کھانا وانا لگایا اور پھل شل رکھے۔ تو جب عورتیں نے یوسف علیہ السلام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا نا، تو عورتوں نے وہ پھل تھے، لیمو تھے، جو بھی تھا، ایک ہاتھ میں دوسرے میں چھری، تو انہوں نے لیمو کاٹے یا سیب یا ناشپاتی جو بھی تھا، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، اللہ، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی اللہ کی قسم ہے، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بشر نہیں ہے، سبحان اللہ، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو ایک عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی ہاتھ کٹ کے نیچے گر گئے، ان کو درد کا احساس ہی نہیں، وہ یوسف کے حسن میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ہاں، کیا بات ہے، اب مجھے بتائیں یوسف علیہ السلام زیادہ خوبصورت ہیں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال زیادہ ہے؟ کیا بات ہے میرے، تو صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ ایسا تھا، ہمیں یوں لگتا تھا کہ حضور کے چہرے میں چاند اور سورج تہر رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، جیسے کہ حضور کے چہرے میں سورج گھوم رہا۔ ہے، سبحان اللہ، تو جو حضور کے جلوے دیکھے، حضور کا جلوہ جس کے دماغ میں، اس کو درد کیسے ہوگا؟ وہ جیسے جیسے ہے نا اس ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا بات ہے، ماشاء